بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کو بخوبی علم ہے کہ آپ کے پیپر بہت قریب ہیں اور آپ زور و شور سے تیاری میں مگن ہوں گے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ طالب علم ایسے ہیں جو پڑھائی کو پراپر ٹائم نہیں دیتے اور جب امتحانات قریب ہوتے ہیں آخر میں وہ دوستوں سے، اساتذہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گیس دیا جائے یا کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ کم از کم ہمارا یہ مضمون جو ہے وہ پاس ہو جائے، رہ نہ جائے۔ تو انہی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ایک پاسنگ سکیم تیار کی ہے، اور آپ اگر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم آپ کا پیپر رہے گا نہیں۔ اردو کی سکیم ہے، تو بغیر وقت کے ضیاع کے ہم چلتے ہیں سکیم کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا سوال حصہ معروضی پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ 5 نمبر اس میں اسباق میں سے، حصہ نثر میں سے معروضی شامل ہوتی ہے۔ 5 نمبر کی مطابقت ہے، 5 رموز اوقاف کے نمبر ہیں اور 5 نمبر ہیں مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال۔ حصہ نثر میں سے جو 5 نمبر ہوتے ہیں اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ مطابقت، رموز اوقاف اور مصادر، یہ 3 جو اجزاء ہیں پہلے سوال کے، یہ 15 نمبر کے جزو ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ان تینوں اجزاء پر مشتمل جو لیکچر ہیں وہ آسان سے آسان بنائے جائیں، اور یہ تفہیم اردو کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ اگر آپ انہیں دیکھتے ہیں توجہ کے ساتھ تو یقیناً آپ 15 نمبر کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ تو 15 نمبر تو حصہ معروضی میں سے آپ کے آ سکتے ہیں، یعنی 15 نمبر وہ ہو گئے۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ ہمارا تشریح پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 جز ہوتے ہیں، الف جز اور بے جز۔ الف جز میں نظم کی تشریح ہم کرتے ہیں اور بے جز میں غزل کی۔ اچھا، نظم کی تشریح میں جو 2 نمبر ہیں وہ ایگزیکٹ ہیں، 1 نمبر نظم کے عنوان کا اور ایک شاعر کے نام کا۔ ہمارے ہاں 10 12 14 نظمیں شامل ہیں، تو اگر آپ ان کے نظموں کے نام اور وہ شاعر کا نام رٹ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، تو 2 نمبر آپ کے ایگزیکٹ ہیں، یعنی 2 نمبر آپ کے پکے ہیں، یعنی صرف نام، نظم کا عنوان اور دوسرا سوال جو ہے وہ تشریح پر مشتمل ہے، یعنی 2 اجزاء ہیں۔ الف جز میں نظم کے اشعار کی تشریح ہے اور بے جز میں غزل کے اشعار کی تشریح۔ تو ہمارے نصاب میں جتنی نظمیں شامل ہیں، اگر آپ ان کے عنوانات اور شاعر کا نام یاد کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، ازبر کر لیتے ہیں، تو 2 نمبر آپ کے ایگزیکٹ ہیں، ایک نظم کے عنوان کا اور دوسرا شاعر کے نام کا۔ اور یہ ان کو یاد کرنا 20 منٹ سے زیادہ کا وقت یہ نہیں لے گا، آپ آسانی سے انہیں ازبر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب 8 نمبر باقی یعنی ہیں ہمارے پاس جو اشعار کے ہیں، نظم کے اشعار کی تشریح کے، ایک شعر کی تشریح کے 4 نمبر ہیں۔ اسی طرح اگر آپ وہ مفہوم صحیح طور پر دیکھ لیتے ہیں اشعار کا، کم از کم مفہوم آپ کو، یعنی متعلق ہو جو اشعار کے، مفہوم اگر آپ کا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اسی مفہوم کو آپ پھیلا دیتے ہیں، یعنی آدھا صفحے تک آپ اسے لے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ 4 میں سے 1.5 نمبر تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ اور اسی طرح پھر دوسرے شعر کے اگر 1.5 اس میں سے اور 1.5 اس میں سے آتا ہے تو 3 نمبر آپ کے اشعار کی تشریح میں سے آ جائیں گے اور 2 یہ، یعنی 5 نمبر آپ کے
حصہ نظم میں سے ہو جائیں گے۔ اگر 15 اور 5 20 نمبر آپ کے 2 سوالات میں سے ہو گئے۔ اچھا اب دیکھیں بے جز میں غزل کے اشعار کی تشریح ہے، اس میں شاعر کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ 12 غزلیں ہیں، اگر آپ ان کے شعراء کے نام ردیف کے اعتبار سے یاد کر لیتے ہیں تو 1 نمبر آپ کا پکا ہو گیا۔ اور اسی طرح جس طرح ہم نے پھر اس کے 3 اشعار 3 نمبر کا 1 شعر ہوتا ہے، 1 شعر کی تشریح ہوتی ہے۔ اگر اس کو بھی آپ ان کے غزل کے اشعار کے مفاہیم کو دیکھ لیتے ہیں اس مختصر سے وقت میں، تو اسی مفہوم کو پھیلاتے ہیں جس طرح ہم نے نظم پر بات کی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر 1 نمبر کم از کم 3 نمبر میں سے 1 نمبر بھی آپ کو مل جائے تو 3 نمبر آپ کے اور ہو سکتے ہیں تینوں اشعار میں سے، یعنی 1 شاعر کے نام کا اور 3 نمبر تشریح میں سے، 4 نمبر آپ کی یہ ہو جاتے ہیں۔ 24 نمبر۔ اچھا سوال نمبر 3 جو ہے سیاق و سباق کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس میں نمبروں کی تقسیم اس طرح ہے کہ 2 نمبر حوالہ متن کے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے کہ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام یاد کرنا ہے، اسی طرح اگر آپ اسباق جو 14 اسباق ہمارے نصاب کا حصہ ہیں، اسباق کے عنوان اور مصنف کا نام بھی ازبر آپ کو کرنا ہوگا ان 2 نمبروں کے لیے، بلکہ یہ 2 نہیں ہیں، آگے بھی 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے خلاصے میں 3 نمبر۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 14 نام یاد کرنے میں آپ 3 نمبر یقینی اور پکے کر سکتے ہیں۔ تو سبق کے عنوان کا 1 نمبر ہوگا اور دوسرا نمبر مصنف کے نام کا، 2 نمبر یہ آپ کے ایگزیکٹ ہیں اگر آپ کو وہ نام ازبر ہے۔ تو 24 اور 2 26۔ اب دیکھیں اس میں 3 نمبر ہیں سیاق و سباق کے، اور سیاق و سباق آپ کو علم ہے کہ زیر تشریح جو عبارت ہے یا تشریح طلب جو عبارت ہے اس سے پہلے اور بعد کے حصے کو کہتے ہیں، اور شرح سرمایہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ آسانی کی گئی ہے کہ ہر عبارت کا الگ سیاق و سباق دینے کی بجائے وہ ایک سبق کا ایک ہی سیاق و سباق ترتیب دیا گیا ہے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں جو کمزور طالب علم ہیں ان کے حوالے سے، جو ذہین طالب علم ہے وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر عبارت کے حوالے سے ہی سیاق و سباق لکھیں گے۔ اگر آپ اسی سیاق و سباق کو بھی ازبر کر لیتے ہیں اور وہی لکھ دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ 3 نمبر کا سیاق و سباق کے 3 نمبر ہیں، ان میں سے آپ کو 1 نمبر بھی مل جاتا ہے، 1 نمبر تو ملے گا ہی ملے گا، آپ کے نمبر ہو جائیں گے 25۔ آگے ہے تشریح، یعنی سبق 2 اسباق سے 2 عبارتیں دی جائیں گی، ان میں سے ایک کو آپ نے واضح کرنا ہے، کھول کر بیان کرنا۔ تشریح کا مقصد یہی ہے، تفصیل سے بیان کرنا، بات کو کھول کر بیان کرنا۔ تو آپ یار اگر اسی عبارت کو ہی پھیلا دیتے ہیں، 10 نمبر کی تشریح ہے۔ اگر آپ سبق 1 مرتبہ آپ کا پڑھا ہوا ہے، آپ اس کے متعلق لکھ دیتے ہیں کچھ، اس بات کو پھیلا دیتے ہیں، تو 10 میں سے یار آپ کو 3 نمبر بھی دیے جائیں تو آپ کے نمبر 28 ہو سکتے ہیں ان 3 سوالات کے ساتھ، اور یہ میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں۔ چوتھا سوال سبق کے خلاصے کا ہے، اس میں سے 1 نمبر ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو مصنف کے نام کا شامل ہے، یہ ایگزیکٹ نمبر ہے۔ اس 1 نمبر کے ساتھ آپ کے 29 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اب سبق کا خلاصہ ہے تو خلاصے میں چند ایک باتیں تو مد نظر رکھنی ہے، ترتیب کا خاص خیال رکھنا جیسے، اور اس میں اضافی مواد اپنی طرف سے آپ کو علم ہے کہ ایڈ نہیں ہو سکتا سبق میں سے۔ سبق کا خلاصے کی ایک آسان سی مثال سے آپ اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح آپ نے آپ فلم دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور دوسرے دن آپ کالج میں آ کر تفریح کے وقت میں یا جب آپ کو فرصت ملتی ہے تو آپ اپنے کسی دوست کو اس فلم کی سٹوری بیان کرتے ہیں اختصار کے ساتھ، تو سبق کا خلاصہ اور آپ کی بیان کی گئی سٹوری ایک ہی بات ہے، اس طرح آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سبق کا خلاصہ اگر آپ لکھتے ہیں
9 نمبر کا خلاصہ، یعنی 1 نمبر تو مصنف کے نام کا، 9 میں سے آپ کو 3 نمبر تو ملیں گے ہی ملیں گے، ظاہری سی بات ہے۔ 29 اور 3 32 نمبر آپ کے اس چوتھے سوال کے ساتھ ہو گئے۔ 5واں سوال ہمارا نظم کے خلاصے کا ہے، میں نے یہاں نہیں لکھا کیونکہ وہ خلاصے کے ہی نمبر ہیں، وہ بھی ایک پیراگراف کا ایک خلاصہ ہے، اور 13 نظمیں ہیں تقریباً۔ اگر آپ وہ رٹ لیتے ہیں تو اس میں بھی یعنی آپ 2-3 نمبر لے سکتے ہیں۔ چلو اسے میں نے نہیں لکھا کہ آپ چونکہ یہ سکیم ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پوری ہی تیاری کرنی پڑی ہے، یا اس مختصر وقت میں ہم ہر چیز کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 آپ کا مضمون پر مشتمل ہوتا ہے، اور مضمون آپ کو علم ہے کہ ہم تیسری چوتھی جماعت سے لکھتے آئے ہیں، قائد اعظم، علامہ اقبال، ہمارا سکول وغیرہ وغیرہ۔ مضمون یہ ہوتا ہے کہ دیے گئے ٹاپک پر اپنے خیالات کا تحریری اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کا تعارف ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر بحث ہوتی ہے، اور آخر میں کنکلوژن ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ تو مضمون کسی بھی ٹاپک پر آپ کم از کم 2-3 صفحے تو لکھ ہی سکتے ہیں نا، اتنی تو اہلیت ہوتی ہے ایک سیکنڈ ایئر کے طالب علم کی کہ کوئی بھی اسے عنوان دیا جائے وہ 2-2.5 صفحے تو لکھ ہی سکتا ہے۔ اگر آپ 20 نمبر کا آپ کا مضمون ہے، 2-2.5 صفحے 3 صفحے آپ لکھتے ہیں تو 5 نمبر کو تو آپ کے ایگزیکٹ ہیں۔ 3 صفحے اگر آپ وہ ریلیٹڈ لکھتے ہیں پیراگراف کی شکل میں، 4 سے 5 نمبر آپ کو یہاں سے مل جائیں تو 37 نمبر آپ کے، 32 اور 5 37 نمبر آپ کے ہو گئے۔ اچھا، آخری جو سوال ہے وہ اس میں خط یا آپ بیتی ہے۔ خط کی پہلے اگر بات کی جائے تو خط کے 4 نمبر آپ کے اس کے باڈی کے ہیں۔ مقام جہاں سے خط لکھتے ہیں وہ امتحانی مرکز ہے طالب علم کے لیے، 1 نمبر۔ تاریخ ٹھیک لکھتے ہیں آپ، 1 نمبر۔ ٹھیک کیا اصول وہی ہے کہ آپ ڈیٹ یعنی جو تاریخ ہے وہ، اور جو سال ہے وہ ہندسوں میں لکھیں، جبکہ یہ دیکھیں جیسے 23 مارچ 2023۔ اچھا، گنتی چاہے وہ دوسری استعمال کریں یا یہ دونوں ٹھیک ہیں، 23 مارچ 2023، یعنی ڈیٹ اس طرح لکھنی ہے۔ یعنی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دن اور سال ہندسوں میں آئے اور مہینے کا نام الفاظ کی شکل میں آئے، الفاظ میں لکھا جائے۔ تو 1 نمبر تاریخ کا، 2 نمبر آدھا نمبر القاب کا ہوتا ہے، جس سے ہم لقب دیتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں کہ پیارے ابا جان، پیارے دوست، استاد محترم۔ اور آدھا نمبر ہوتا ہے آداب کا، یعنی السلام علیکم لکھنے کا، 3 نمبر۔ اور 1 نمبر ہوتا ہے آپ کے اختتام کا، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، والسلام آتا ہے، پھر آپ رشتے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی والد صاحب سے اگر لکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا، استاد کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا فرما بردار، آپ کا شاگرد، دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا دوست، نیچے الف بے جیم۔ 1 نمبر اختتام کا، یعنی 4 نمبر آپ کی باڈی کے، اور 6 نمبر ہوتے ہیں آپ کے نصف مضمون کے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ چاچا کو گھڑی کے تحفے پر شکریہ ادا کرنا ہے تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں، اتنی تو اہلیت ہے آپ کے اندر۔ استاد کا شکریہ ادا کرنا ہے، کسی ایڈیٹر کے نام خط لکھ رہے ہیں آپ، محلے کی صفائی کا تذکرہ کرنا ہے، تو کچھ 6 نمبر میں سے آپ کو نصف مضمون میں سے 2 نمبر بھی دیے جائیں تو آپ کا یہ جو خط ہے وہ 6 نمبر آپ اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس 6 نمبروں کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کم از کم آپ کے 45 نمبر بنتے ہیں، یعنی جو 45 نمبر، اور ہمارے ہاں 33 والا پاس ہے۔ اگر آپ اس کو مد نظر رکھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ کا پیپر 100% پاس ہوگا۔